أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه
وجه الله لا نريد منكم جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد پر محمد وآل محمد صلوات تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بابا میری ہر خوشی نظر سقیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی میں بنائے دی کی ماں ہوں میں بخائے لا الہ آج ہوں پہلو شکستہ دیکھ میرا گھر جلا اور اب آہو بکا کا میں وظیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی نادیا جی بھر کے رونے نادیا مجھ کو فدق نادیا جی بھر کے رونے نادیا مجھ کو فدق تیرے بھائی سے بچھینا ہے تیرے منبر کا حق تیری نافرمان امت خود خلیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بن گئی نوحالی کے واسطے ہے میری ذات بن گئی نوحالی کے واسطے ہے میری ذات چلتی ہوں حسنے
تیری امت سے ملا ہر تازیانہ سے لیا، میں گئی دربار میں جب بال تھے میرے سیاہ، جب چنے ٹکڑے سند کے تو ضعیفہ ہو گئی، تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی، بابا میری ہر خوشی نظر سقیفہ ہو گئی، تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی۔ پسلیاں ٹوٹ گئی، زخم دکھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، زخم چھپایا نہ گیا، درد اتنا تھا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، زخم چھپایا نہ گیا، رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا، جلتا دروازہ جو فضا سے اٹھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، زخم چھپایا نہ گیا، ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام، ایک ظالم تو یہی کہتا رہا عمر تمام، جتنا زہرا کو ستانا تھا ستایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند غیمت کی، اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند غیمت کی،
اٹھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ جیسے جلتا ہوا، جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پر، اس طرح سے کسی بی پا گرایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ پوچھا حیدر نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان، پوچھا حیدر نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان، ہچکیاں لگ گئیں زہرا سے بتایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ ہاتھ پسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روئے علی، ہاتھ پسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روئے علی، اور پھر ہاتھ کیوں زہرا کا ہٹایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا، باد زہرا یہی کہتے تھے علی رو رو کر، باد زہرا یہی کہتے تھے علی رو رو کر، زخم پسلی کا مجھے کیوں یہ دکھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ مرزا غیروں کی مرزا غیروں کی نہ پڑ جائے جنازے پہ نظر، مرزا غیروں کی جنازے پہ نہ پڑ جائے نظر، دن میں زہرا کا جنازہ یوں اٹھایا نہ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہ و یاسین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائكم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان بیبی دو عالم، عشرہ مجالس میں اپنے حصے کی یہ دوسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، سورہ اعراف سے آیت نمبر 180 گزشتہ روز بھی اس کی تلاوت کی گئی اور آج پھر ایک مرتبہ تکرار کی صورت میں آیت کو پڑھا گیا۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ اللہ اپنے اسماء کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، بہترین نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے بلاؤ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان کا راستہ چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہوں، کفر کرتے ہوں، شرک کرتے ہوں اور ملاوٹ کرتے ہوں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے یعنی خدا کے ناموں میں ملاوٹ کرے، جو اسماء حسنہ نہیں ہیں ان کو اسماء حسنہ قرار دیں، اور جو اسماء حسنہ ہیں ان کا انکار کریں، تو ایسے تمام افراد عن قریب اپنے اس عمل کی سزا پانے والے ہیں۔ لہذا اللہ نے اپنے آپ کو بلانے کا جو طریقہ بتایا ہے، جو راستہ دکھایا ہے، وہ اسماء حسنہ ہیں۔ اور اسماء حسنہ کیا ہیں؟ وہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن میں جہاں کلمات اللہ کا تذکرہ ہے کہ جن کلمات کے ذریعے حضرت آدم کا امتحان ہوا، وہ کلمات بھی ہم ہی ہیں، اور جہاں پر اللہ نے اسماء کا تذکرہ کیا ہے وہ اسماء بھی ہم ہی ہیں، یعنی ہمارے ہی ذریعے سے حضرت ابراہیم کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے ہی ذریعے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہی کلمات تھے، وہی اسماء تھے کہ جن کے ذریعے سے معافی مانگی، اور انہی کلمات اور انہی اسماء کے ذریعے تم بھی اللہ کو پکارا کرو اور بلایا کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں خود یہ حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ذریعے کی طرف دوڑ کر جاؤ، وسیلے کی طرف دوڑو، یعنی جب تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو خود کو اس وسیلے تک پہنچا دو جس کے ذریعے خدا ملتا ہے۔ تو اب وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، کیونکہ کائنات میں پوری دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، تمام افراد وہ کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، کسی بھی شریعت کو فالو کرتے ہوں، کسی بھی مذہب اور مسلک کے ہوں، تمام انسانوں کی ایک ہی کاوش ہے کہ وہ اپنے خدا کو راضی کر لیں۔ آپ کسی سے بھی اٹھا کر پوچھیں کہ بھائی تم یہ جو اپنے دینی امور انجام دے رہے ہو یہ کیوں انجام دیتے ہو؟ وہ کہے گا اس لیے تاکہ ہم اپنے خدا کو راضی کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی پادری سے پوچھئے، فادر سے پوچھئے کہ تم یہ جنگل بیل بجاتے ہو، یشو کو پکارتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہے گا صاحب اس عمل کے ذریعے ہم اپنے
اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ مندر کے پجاری سے پوچھئے کہ تم گھنٹیاں جو بجاتے ہو کیوں بجاتے ہو، تو وہ بھی یہی جواب دے گا کہ ہم اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ مؤذن سے پوچھئے کہ یہ 3 وقت یا 5 وقت لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان دیتے ہو، یہ اذان کیوں کہتے ہو، تو کہے گا کہ صاحب اس عمل کے ذریعے ہم اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے سے پوچھئے اور روزہ رکھنے والے سے پوچھئے، جو بھی دینی عمل انجام دے رہا ہے کسی بھی دین کا ہو، اس سے آپ پوچھیں کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ بات صرف عام انسانوں کی نہیں ہے، انبیاء کی فہرست آپ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت آدم ترک اولا ہوا، قرآن کریم میں آیات ہیں، ترک اولا ہوا، گناہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، ترک اولا ہے۔ ترک اولا کیا ہے جلدی سے بیان کر دوں برابر کے بھائیوں کے لیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے بار بار آپ مجلسوں میں سنتے ہو کہ حضرت آدم سے ترک اولا ہو گیا، جبکہ ایک طرف ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء سے کوئی خطا نہیں ہوتی، انبیاء کوئی غلطی نہیں کرتے، تو پھر یہ کیا تھا جسے ترک اولا کہا جاتا ہے؟ تو ترک اولا گناہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے، بلکہ عقلی اعتبار سے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر کے وہ کر بیٹھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ حرام ہو۔ مثال کے طور پر میں اس کی سادی سی مثال دوں، میں اس مسجد میں اس مجلس کو پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، اس مقام پر کہ جہاں پر یہ مجلس ہو رہی ہے، اس میں داخل ہونے کے یہ 3 دروازے ہیں، 3 دروازے ہیں، ایک بند ہے فی الحال، 2 یہ کھلے ہوئے ہیں۔ میں مسجد سے باہر والے گیٹ سے اندر آنے کے لیے چاہے اس دروازے کا استعمال کروں اور چاہے اس دروازے کا استعمال کروں، کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس دروازے کو استعمال کروں گا تو گناہ ہوگا اور اس دروازے کو استعمال کروں تو ثواب ملے گا، کوئی بھی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ لیکن اگر یہاں مجمع ہو، کافی افراد بیٹھے ہوئے ہوں، اور حالانکہ پھر بھی حرام نہیں ہوگا، چاہے میں اس دروازے سے آؤں چاہے اس دروازے سے آؤں، شریعت کی بنیاد پر کوئی حرام یا مکروہ عمل نہیں ہوگا، لیکن جب یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے تو میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤں جس دروازے سے ممبر سب سے نزدیک ہو۔ لہذا فرما رہے ہیں، یعنی اگر میں پیچھے والے دروازے سے آؤں گا تو پھر مجھے مجمع پھاند کر آنا پڑے گا، البتہ یہاں ابھی تک اتنا مجمع نہیں ہوا، حالانکہ ہو جاتا ہے کیونکہ اب یہ رسم ہو گئی ہے کہ جب خطبہ ختم ہو جائے گا، جب آدھے فضائل ہو جائیں گے، تب محلے والے کہتے ہیں کہ چلو اب حاضری لگا دی جائے۔ کل بھی یہی ہوا، اس وقت جب شروع ہوئی تو اتنا ہی مجمع تھا اور بعد میں ماشاءاللہ نظر آ رہا تھا وہ مجمع، تو ایک طریقہ ہے یہ۔ بہرحال تو اب اگر مجمع پہلے سے آ جائے اور اب میں ممبر تک آنا چاہوں تو اگر میں اس دروازے سے بھی آؤں تو نہ کوئی حرام ہے نہ کوئی مکروہ ہے، لیکن اگر میں آؤں گا تو 2-4 لوگوں کو کراس کرتے ہوئے آنا ہوگا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس دروازے کا استعمال کروں۔ اگر میں اپنی عقل کو استعمال نہ کر کے پیچھے والے دروازے کو استعمال کروں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ میں نے ترک اولا کر دیا۔ یہ سب سے آسان مثال ہے سمجھانے کے لیے، وگرنہ علمی طریقے سے بیان ہو تو کافی وقت چاہیے۔ یعنی جو اولا تھا، جو بہتر تھا، اس کو ترک کر دیا، اس کو کیا جو بہتر نہیں تھا۔ حالانکہ کسی بھی دروازے سے آؤں حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ تھا کہ قریب والے دروازے سے داخل ہو جاؤں اور یہ کھلا ہوا ہو تو پھر میں اس سے داخل ہو جاؤں۔ لہذا حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ لوگ پرچار و پرسار کر رہے ہیں بڑے بڑے مدرسے کھول کر، بڑے بڑے امامے لگا کر کہ حضرت آدم نے معاذ اللہ خطا و گناہ کیا ہے، وہ اپنی دلیلیں بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے علماء تشیع کا 1200 سالہ ریکارڈ ہے، کسی عالم نے، کسی مفسر نے آج تک اس بات کو نہیں مانا کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ حضرت آدم نے گناہ کیا اور ترک اولا ہوا ہے۔ ترک اولا ہوا، اور ترک اولا کیا ہے وہ میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت آدم ترک اولا کی سزا بھی پا گئے۔ ہاں، انسانوں کو، ہم کو اور آپ کو ترک اولا کی سزا نہیں ملتی، انبیاء کو ترک اولا کی سزا مل جاتی ہے، سزا نہیں بلکہ صلاح مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں اس کی سادی سی مثال دوں تاکہ مقدمہ ہو جائے اور بات آگے بڑھ جائے۔ دیکھیں، میرے وجود میں، آپ کے وجود میں اور کسی نبی کے وجود میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ میں اور آپ ایک جیسے انسان، خطا کار، گناہ کار، جائز الخطا نہیں بلکہ ممکن الخطا، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، مگر جو انبیاء ہوتے ہیں وہ پاکیزہ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ صاحب عصمت و طہارت ہیں، ان سے گناہ کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو ایک بنیادی فرق ہے۔ تو بہت سی چیزیں کہ جن غلطیوں پر عام انسانوں کو سزا نہیں ملتی، انبیاء الہی کو صلے کے طور پر کچھ نہ کچھ چکھا دیا جاتا ہے۔ اس کی 2-4 مثالیں پیش کروں۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی جدائی کا داغ برداشت کیا، کتنے برس تک، بچپن سے جوان ہو گئے، پوری زندگی حضرت یوسف کی گزر گئی، کتنا روئے حضرت یعقوب، فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی دکھنا ان کو بند ہو گیا، نابینا ہو گئے، اتنی تکلیف برداشت کی۔ جب آپ تلاشیں گے یہ کس بات کا صلہ تھا، یہ آنکھیں کیوں چلی گئی، تو علماء اور مفسرین یہ بتاتے ہیں ائمہ کرام کی تعلیمات کے آئینے میں
کہ حضرت یعقوب نے دعوت کی تھی عام لوگوں کی، اپنی امت والوں کی دعوت کی، اور اس دعوت میں جو کھانا تھا شام ہوتے ہوتے وہ کھانا ختم ہو گیا، اور جب کھانا ختم ہو گیا تو ایک سائل دروازے پر آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ یعقوب میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ یعقوب نے کہا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے، اب تم اگر وقت پہ آئے ہوتے تو تمہیں بھی کھانا ملتا، دعوت عام تھی، جو آتا وہ کھا لیتا، تم چونکہ وقت پر نہیں آئے لہٰذا اب وہ کھانا نہیں بچا، یہ بھوکا واپس لوٹ گیا۔ دیکھیں نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی حرام عمل ہے، نہیں ہے گھر میں، اگر پہلے آتا تو مل جاتا، اگر حضرت ایوب کے پاس ہوتا اور چھپا کے رکھا ہوتا جیسا عام طور پر بعض مجالس میں ہوتا ہے کہ عوام الناس کے لیے دوسرا تبرک ہے، خواص کے لیے دوسرا تبرک ہے، یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کیا تھا حضرت یعقوب نے۔ واقعی وہ کھانا جو دوسروں کے لیے مہیا کیا تھا وہ تمام ہو چکا تھا، کہا کہ اب وہ کھانا نہیں ہے، وقت پر آتے تو تمہیں مل جاتا۔ بھوکا واپس ہوا تو اللہ نے کہا کہ کچھ بھی تھا یعقوب خود بھوکے رہ جاتے مگر اس کا پیٹ بھرانا چاہیے تھا۔ غور فرمائیں، چونکہ وہ بھوکا واپس پلٹتا ہے، اسی رات حضرت یعقوب خواب دیکھتے ہیں کیا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیے اٹھا کر لے کر چلے گئے، اور بعد میں وہ خواب سچ ہو گیا اور ساری باتیں ہوئی۔ تو یہ کس بات کی سزا ہے؟ میں سزا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، صلہ ہے ایک ایسے ترک اولا کا جو نہیں کرنا چاہیے تھا نبی کو وہ کیا، خود تو کھایا ہوگا نا، خود کھایا، بھوکا واپس پلٹ گیا۔ اللہ نے کہا حرام تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں، لیکن تم چونکہ نبی ہو لہذا تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے اس خطا کا بھی تمہیں صلاح ملے گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ترک اولا پر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی تنبیہ ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے ملاحظہ فرما لیں، اور میں ابھی مرتبط کر دوں گا اپنے موضوع سے کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں ہماری اللہ کی طرف جانے کی اسپیڈ اور معصوم کی یعنی نبی کی اللہ کی طرف جانے کی اسپیڈ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم جس طریقے سے اللہ تک جا رہے ہیں ہماری اسپیڈ کیا ہے، پوری زندگی بھی گزارتے ہیں اور تب بھی اللہ تک پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے نا۔ لیکن معصوم کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، لہٰذا ان کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے خدا کی طرف جانے کے لیے۔ یاد رکھیں چونکہ اسپیڈ کا فرق بہت زیادہ ہے لہٰذا نقصان اور خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ میں سامنے کی مثال دوں گا، دیکھیں ہم پیدل جا رہے ہوں، ایک کنکر 10 کلومیٹر کی اسپیڈ سے آ رہا ہو، کسی نے مارا ہو اور ہم پیدل جا رہے ہیں تو وہ ہمارے چھو کر چلا جائے گا، مس ہو کر چلا جائے گا، تو زیادہ کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوگا، ہے نا، کیونکہ ہماری رفتار کم تھی۔ وہ جو پتھر آ رہا ہے اس کی اسپیڈ ہے 10 کلومیٹر، تو وہ ٹکرایا، تھوڑا سا چوٹ لگی اور آپ نے سہلایا اور آگے نکل گئے۔ لیکن اگر میں بائک سے جا رہا ہوں، غور فرمائیں، اور وہی 10 کلومیٹر کی رفتار سے وہ پتھر میری طرف بڑھنے لگے، اور اب جب وہ اصابت کرے گا میرے وجود سے تو دو اسپیڈیں چونکہ آپس میں ٹکرائیں گی، میرے جانے کی اسپیڈ اور پتھر کے آنے کی اسپیڈ، تو اب اس میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے، پتھر اسی اسپیڈ سے آ رہا ہے مگر اس کی چوٹ کا اثر زیادہ ہو جائے گا۔ توجہ ہوا، اب آپ غور فرمایا کہ کوئی 140 کی اسپیڈ سے جا رہا ہو، خدا نہ کرے کہ کوئی جائے، لیکن عام طور پر اب دیکھا جاتا ہے نا ایکسپریس وے بن گئے تو کوئی ریس لگا رہا ہے، 180 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے، کوئی 220 کی۔ اگر کوئی 220 کی اسپیڈ سے جا رہا ہو خدا نہ کرے اور یہی 10 کلومیٹر سے آنے والا پتھر اس ونڈ اسکرین سے ٹکرا جائے، اس شیشے سے ٹکرا جائے جو کار پہ لگا ہوتا ہے، تو اب بتائیں کہ پیدل چلنے والے کو جو نقصان پہنچایا تھا اور اس کار سے جانے والے کو جو نقصان پہنچایا جائے گا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اسی طرح سے جہاز اپنی فل اسپیڈ میں جا رہا ہو، 1000 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہا ہو، اور ایک چھوٹا سا پتھر 10 کلومیٹر کی رفتار سے جہاز سے ٹکرا جائے، کہا انجن کے پنکھوں میں اگر یہ چلا گیا آگ لگے گی، جتنے بھی موجود تھے سب ضائع اور فنا ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ جانے کی اسپیڈ جتنی زیادہ ہوتی ہے، کاش متوجہ ہو آپ، خطا کا تاوان اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عام انسان خدا کی طرف جس اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے، بعض چیزوں کی سزا اللہ نے نہیں رکھی، اس لیے کہ اگر سزائیں دینے پر آ گیا تو اس دنیا میں کوئی انسان باقی ہی نہ رہتا، لیکن چونکہ انبیاء کی اسپیڈ اللہ کی طرف جانے کی بہت تیز ہوتی ہے لہٰذا ذرہ برابر بھی خطا ہو جائے تو فوراً صلاح مل جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، اور جیسے ہی ترک اولا ہوا تو اللہ نے کہا کہ بھائی صلاح تو ملے گا، سزا نہیں کہہ سکتا میں، صلاح تو ملے گا، تم نے ترک اولا کیا، اب اس جنت کو چھوڑنا ہوگا، اس جنت کو آ گئے زمین پر۔ اچھا جب زمین پر آ گئے تو اب کیا ہوا، تسبیح پڑھنا شروع کی، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ہم نے دونوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ کس نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اور میری زوجہ حوا، ان دونوں نے اپنے نفوس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ میں نے کہا آدم جب تم سے ایک ترک اولا ہوا، اللہ نے صلاح دے دیا، تمہیں زمین پر اتار دیا۔ اب یہ بار بار اس تسبیح کو پڑھنے کا سبب کیا ہے؟
اب معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ خطا ہوئی، ترک اولا ہوا، اس کا تاوان بھر دیا، اب یہ ربنا ظلمنا انفسنا کیوں ہے؟ جانتے ہیں جواب کیا ہے تواریخ میں؟ حضرت آدم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جو کیا تھا ترک اولا اس کا صلہ تو مجھے مل گیا، مگر اب جو یہ تسبیح میں پڑھ رہا ہوں ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اس لیے ہے تاکہ اگر میرا پروردگار ذرہ برابر بھی مجھ سے ناراض ہوا ہو تو اس تسبیح کی بنیاد پر وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر آغاز مجلس سے میرے ساتھ تھے کہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے دینی فرائض کو انجام دے رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، صرف کسی غیر اسلامی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے دینی امور انجام دے رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ یہ مجلس برپا کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ روزانہ تشریف لا رہے ہیں، میں اس وقت ممبر پر ہوں، ابھی نوحہ ہوگا، بہترین انتظام آپ نے کیا ہے، پروردگار آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے، آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جس طرح سے انہماک کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آپ اس اشرے کو برپا کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں دن دونی اور رات چوگنی ترقی ہوتی چلی جائے۔ ترقی کیا ہو جائے؟ یعنی زہرہ قبول کر لیں۔ تو ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں کوئی عمل؟ تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مجلس کیوں ہے؟ تاکہ زہرہ راضی ہو جائے، زہرہ کی رضایت پر خدا راضی ہو جائے گا۔ تو ہر کوئی جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضرت آدم تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حضرت نوح کا بیٹا دریا میں ڈوب رہا ہے، پروردگار سے کہتے ہیں معبود یہ میرا بیٹا ہے اسے بچا لے، جواب آیا نہیں نہیں یہ تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے نہیں بچایا۔ میں نے کہا نوح اللہ نے نہیں بچایا تھا تو تم خود بچا لیتے، ہاتھ آگے بڑھاتے وہ تمہاری کشتی میں آ جاتا۔ جانتے ہیں جواب کیا آئے گا؟ کہ بچانے کو باپ کی حیثیت سے میں بچا تو سکتا تھا، لیکن اگر اپنے بیٹے کو بچا لیتا کہ جبکہ خدا نے یہ کہہ دیا کہ لیس من اہلک، وہ تمہارا اہل نہیں ہے، میں بچا تو لیتا، بیٹا بچ جاتا خدا ناراض ہو جاتا۔ بیٹا بچ جاتا، ہاتھ پکڑتے اور لے آتے تو بیٹا بچ جاتا، مگر خدا ناراض ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ کی بہانہ گر قوم یہودی، اللہ اکبر کتنے ظالم، کیسی سفاک تاریخ ہے ان کی۔ 70 نبیوں کو صبح کے وقت ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے اور دکانیں آ کر کھول دیتے تھے۔ ایسی یہ قوم گزری ہے، ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے، روایات یہ بتاتی ہے کہ کاٹنے کے بعد، نبیوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بہانہ گر قوم، نہ جانے کتنے نبیوں کو ستایا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کو مانو، تو ایک روز کہتے ہیں ہم تب مانیں گے جب دیکھ لیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ ایک مرتبہ منع کیا، 2 مرتبہ منع کیا، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو چلو اب ان کو دکھائی دیتے ہیں، ان کو شوق ہے نا مجھے دیکھیں گے، کل ان کے ساتھ آ جانا ان کو دکھائیں گے اگر یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ بھائی اللہ کو دیکھنا ہے تو کل میرے ساتھ چلو، کوہ طور پر تمہیں سب کو اللہ کہہ رہا کہ وہ دکھائے گا۔ کیا دکھائے گا؟ وہ وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ قرآن کریم سورہ نمل، قوم اگلے دن پیچھے پیچھے، موسیٰ آگے آگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے تمہیں قوم کے ساتھ بلایا تھا، قوم کو کیوں چھوڑا ہے؟ خود آگے آگے کیوں آگے؟ کیا جواب دیا قرآن کریم میں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ بارہ الہا میں قوم کو لے کے تو آیا ہوں، پھر فرمایا کہ تم نے اجلت کیوں کی، تم آگے آگے کیوں ہو، ان کو چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ کہا پروردگارہ میں نے آنے میں اجلت اس لیے کر دی کہ مجھے معلوم ہے کہ تو ان سے ناراض ہے، اگر ان کے ساتھ آیا تو کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لہذا میں پہلے آ گیا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ وہ اور ہیں اور میں اور ہوں، میں اور وہ اور ہیں۔ موسیٰ اس زمانے میں یہ اعلان کر رہے ہیں امت اور ہوتی ہے، نبی اور ہوتا ہے، ماننے والے اور ہوتے ہیں، رسول اور ہوتا ہے۔ یہ کیسے بدبخت مسلمان ہیں کہ فخر کائنات کے لیے کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں اور ہم نبی کے جیسے ہیں۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں میں آنے میں اجلت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اور ہے، اور میں نے آنے میں اجلت اس لیے کی تاکہ تو مجھ سے راضی رہے۔ فترضا، میں نے آنے میں اجلت کی تاکہ تو صلوات بھیجے بر محمد اجلت لربک فترضا، میں نے آنے میں اجلت کر دی تاکہ تو مجھ سے راضی رہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ وآلہ السلام، سب کچھ دے دیا اللہ نے سلیمان کو، زمین آسمان، چرند پرند، اجنہ درخت اشجار آجار، سب کے اوپر حکومت ہے، سب کے اوپر مسلط ہے، سب کے اوپر مسلط ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک روز مسلح بچھاتے ہیں، سورہ نمل، یہ سورہ طٰہٰ تھا، اب سورہ نمل، مسلح بچھا کر کہتے ہیں پروردگارہ سب تو نے عطا کر دیا مجھے، لیکن اب کوئی ایک ایسا عمل بھی بتا دے مجھے کہ جس کے کرنے کے بعد تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اگر آپ آغاز مجلس سے میرے ساتھ تھے تو ہر انسان کی کوشش اللہ راضی ہو جائے،
ہر مسلمان کی کاوش اللہ راضی ہو جائے، ہر شیعہ کی پسند اس کا اللہ راضی ہو جائے، ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہر رسول کی جستجو ہے کہ اس کا پروردگار راضی ہو جائے۔ یعنی ساری کائنات ایک طرف ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، مگر اسی روئے زمین پر ہمیں 5 ایسے نظر آئے، 5 ہستیاں ایسی نظر آئیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی نہ جانے کیسے کیا کہ وہ اپنی جگہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کر رہی ہے اور اللہ ان کو راضی۔ دلیلیں کیا ہیں؟ قرآنی دلیلیں میں نے کل آیت پڑھی تھی، وَلَا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ موسیٰ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، سلیمان اللہ کو راضی کر رہے ہیں، پوری دنیا اللہ کو راضی کر رہی، اللہ محمد مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ وَلَا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب اتنا دیں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ ہو گئے پیغمبر اسلام۔ اب آئیے دوسرا کون ہے؟ دوسرا اسی کا بھائی، اسی کا جانشین، اسی کا نفس ہے، جو کبھی نفس الرسول بن جاتا ہے، کبھی نفس اللہ بن جاتا ہے۔ ہجرت کی شب جب آپ پیغمبر کے بستر پر سوئے تو اللہ نے پھر کہا کائنات مجھے راضی کرتی ہے تو کرتی رہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کائنات میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں اور مرضی پروردگار کو خرید لیا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے لیے کوشش ہوگی کہ وہ راضی ہو جائیں، علی ایک رات سوئیں گے تو اللہ اپنی مرضی ان کے حوالے کرے گا، اور جب فاطمہ دنیا میں پیغمبر اسلام نے بہرحال زندگی گزاری، نبوی زندگی، تب جا کے کہا وَلَا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ علی جب شب ہجرت پیغمبر کے بستر پر سوئیں گے، جان کو خطرے میں ڈالیں گے، تب اللہ کہے گا کہ میں تم کو اپنی مرضی عطا کر رہا ہوں۔ مگر انہی کے گھر میں جب ایک بچی متولد ہوگی تو ابھی وہ دنیا میں کوئی عمل نہیں کرے گی، جبریل امین پیغمبر سے کہیں گے حبیب خدا اس بچی کے ناموں کو اللہ نے رکھا ہے، یا فاطمہ پکارو، یا زہرا، یا مرضیہ، یا رازیہ۔ اس کو بچپن میں مرضیہ کا لقب ملے گا، اس کو بچپن میں راضیہ کا لقب ملے گا۔ یعنی ایک طرف پیغمبر کو اللہ راضی کر رہا ہے، دوسری طرف علی کو راضی کر رہا ہے، اور تیسری طرف فاطمہ الزہرا کو راضیہ کا لقب بھی مل رہا ہے اور مرضیہ کا لقب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ بھی خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے تم ہم تک پہنچو گے۔ وَلِلَّهِ الاسماء الحسنى، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، محمد مصطفیٰ کی صورت میں، علی مرتضیٰ کی صورت میں، فاطمہ الزہرا کی صورت میں، حسن مجتبیٰ کی صورت میں، ان کے ذریعے مجھے بلاؤ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان کا راستہ جو ان کے مقابلے پر جھوٹے ناموں کو پیش کرتے ہوں۔ مصطفیٰ کے مقابلے پر جو آئے، علی کے مقابلے پر جو آئے، فاطمہ کے مقابلے پر جو آئے، حسن اور حسین کے مقابلے پر وہ آئے، وہ منافق نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے، وہ ملحد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یلحدون فی اسمائه، چھوڑ دو ان کا راستہ جو اللہ کے ناموں میں الہات کرتے ہو، جو اللہ کے ناموں میں کفر کرتے ہو، جو اللہ کے ناموں میں شرک کرتے ہو۔ سیجزون، سورہ اعراف آیت نمبر 180 ہے، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب یہ اپنے عمل کی سزا پائیں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ مصطفیٰ کے مقابلے پر جو آئے وہ بھی سزا پائیں گے، جو علی کے مقابلے پر آئے وہ بھی سزا پائیں گے، جو فاطمہ کے مقابلے پر، جو حسنین کریمین کے مقابلے پر آئے، ان قریب وہ سزا پانے والے۔ وہ سزا کیا ہوگی وہ دیکھے گی دنیا قیامت کے دن، کہ جب جہنم خود ان کا نام لے لے کر پکارے گی کہ تمہارے لیے خاص انتظام ہے، تمہارے لیے خاص عذاب ہے۔ بہرحال آپ نے فاطمہ الزہرا کے ذریعے خدا کو راضی کرنے کے لیے اس عشر مجالس کا انعقاد کیا۔ میرا موضوع جیسا میں نے کل بیان کیا تھا حسن اخلاق فاطمہ الزہرا ہے، بہت سی باتیں کل بیان کی گئی، اور ایک جو کلیدی نقطہ تھا وہ یہ کہ تمام انبیاء کرام، تمام ائمہ معصومین سماج کے درمیان میں رہیں گے اور بتائیں گے کہ سماج کے درمیان تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تمہاری روش کیا ہونا چاہیے۔ مگر پاک بی بی اپنے گھر میں بیٹھ کر بتائیں گی کہ گھر کے اندر تمہارا اخلاق و کردار کیا ہونا چاہیے۔ جب بیٹی ہو تو کس طرح سے زندگی گزارو، جب زوجہ بن جاؤ تب کیا کردار ہونا چاہیے، جب ماں ہو تو پھر کیسی تربیت دکھانا چاہیے، وہ بی بی دو عالم نے اپنی مختصر سی زندگی میں بیان فرمایا۔ اور جب 9 برس مولا کائنات کے ساتھ زندگی گزار لی، بی بی 18 برس اس دنیا میں، 9 برس پیغمبر اسلام کے یہاں، 9 برس مولا کائنات کے یہاں، اللہ اکبر۔ جب اپنی زندگی کے آخری دور میں پہنچ رہی ہیں بی بی دو عالم، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ فاطمہ کو علی کا کفو کہا گیا، علی کو فاطمہ کا کفو کہا گیا۔ کفو یعنی ہم پلہ، اور کائنات میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ کیا کہتا ہے، پرفیکٹ میچنگ، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شادیوں کے لیے کہ صاحب وہ پرفیکٹ میچ ہے۔ یاد رکھیں کائنات میں علی و فاطمہ کے علاوہ کوئی پرفیکٹ میچ ہے ہی نہیں، کوئی پرفیکٹ میچ نہیں ہے۔
ہمیشہ ایک دوسرے سے باقاعدہ طور پر آپ کو صبر اور تحمل سے کام لینا ہوتا ہے. کبھی آپ تحمل سے کام لیتے ہیں, کبھی ازواج دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علی و فاطمہ کے علاوہ کوئی جوڑا کائنات میں برابر نہیں ہے. یہ صرف اور علی و فاطمہ کا جوڑا ہے. یہ جو کفو قرار پاتے ہیں, کفو کسے کہتے ہیں؟ آج ڈیجیٹل ترازو کا زمانہ آ گیا ہے, مگر ابھی بہت سے افراد ہیں, اور ہمارے بہرحال لکھنؤ میں ابھی وہ ترازو باقی ہیں, وہ جو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اور 2 پلے اس کے ہوتے ہیں. کچھ دنوں پہلے تک انصاف کی دیوی کے ہاتھ میں بھی تھا, اب حالات کے بدلنے کے ساتھ ان سے چھن گیا ہے. تو وہ جو ترازو ہوتا ہے جو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے, اس کے جو 2 پلے ہوتے ہیں, عربی میں اسے کف کہا جاتا ہے. کف ترازو, اردو میں بھی غالباً کف ہی کہتے ہیں. تو یہ کفو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب ایک پر سامان اور ایک پر وزن رکھا جائے تو یہ برابر ہو جاتے ہیں, معاملہ طے ہو جاتا ہے, تو اس کو کفو کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام کی اس بیٹی کے لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لے آئے. امام نے فرمایا کہ اگر ہماری دادی فاطمہ الزہرا کے مقابلے پر علی نہ ہوتے تو پھر جیسے مریم پوری زندگی بغیر شادی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلی گئی, ہماری جدہ فاطمہ بھی یوں ہی دنیا سے چلی جاتی. اس لیے کہ فاطمہ کا کفو ہی نہیں تھا اس کائنات میں کوئی, مگر یہ کہ اللہ نے علی کو ان کا کفو قرار دیا. تو اب کفو کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر علی ہے وہیں پر فاطمہ ہے, جو مقام فاطمہ کا ہے وہی مقام علی کا ہے. ان میں کوئی فرق نہیں. یہ کفو ہیں, یہ ہم پلہ ہیں, یہ بالکل برابر ہیں, اور اس کے علاوہ اور کوئی جوڑا ایسا نہیں ہے جو بالکل برابر ہوا کرتا ہے. اب چونکہ یہ دونوں برابر ہیں, لہذا اپنی زندگی کے آخری دور میں دونوں کا ایک ایک جملہ نظر آتا ہے. پوری زندگی میں آپ تطابق کراتے چلے جائیں, بہت سی باتیں مطابقت کریں گی, مگر وہ زندگی کا جو آخری دور ہوتا ہے, ایک علی کا جملہ نظر آتا ہے, ایک فاطمہ الزہرا کی بات نظر آتی ہے. علی کا جملہ کیا ہے کہ جب ظالم نے سر کے اوپر ضربت لگائی, وہ زہرا لو ضربت لگائی, تو مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری دور میں زندگی کے بالکل اب شہادت کا وقت قریب ہے, اسی آثار کی وجہ سے شہادت واقع ہوگی. امام علی فرماتے ہیں کیا؟ فزتو ورب الکعبہ, فزتو ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ وہ علی ہے کہ جو پیغمبر کی آغوش میں آیا, بہت بڑا درجہ ہے یہ, مگر یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا, ہے نا. کتنی جنگوں میں گئے, ہر جنگ میں فاتح ہیں, ہر جنگ میں فاتح ہیں, مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فتح یاب ہو گیا. کتنی آیتیں علی کی شان میں نازل, 300 آیتیں برجستہ مولا کائنات کی شان میں قرآن کریم میں موجود ہے, مگر کسی آیت کے بعد علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ عقد اور ازدواجی زندگی شروع ہو گئی, وہاں بھی علی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. کب کہہ رہے ہیں کامیاب؟ جب آخری وقت ہے, جب سر پہ ضربت لگ رہی ہے تو اعلان کر رہے ہیں کہ علی. یہ کیوں کہہ رہے ہیں علی؟ حالانکہ علی بہت پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں. اگر مولا کائنات زندگی کے آغاز میں کہیں یہ اعلان کر دے فزتو ورب الکعبہ, تو بعد کا متعصب و معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب اس دن تک کامیاب تھے, مگر بعد والی زندگی میں معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ ناکام نظر آتے ہیں. لہٰذا علی نے جب پوری زندگی گزاری اور زندگی کا آخری وقت آیا ہے, تب اعلان کر رہے ہیں اللہ کے گھر سے فزتو ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اب کوئی انگلی اٹھا کر بتائے تب بڑی بات ہے کہ علی کی زندگی معاذ اللہ نعوذ باللہ کامیاب گزری ہے, کامیاب نہیں گزری. جس طرح سے مولا کائنات نے زندگی کے آخری موڑ پر اپنی کامیابی کا اقرار دشمنوں سے بھی لے لیا, فاطمہ الزہرا بھی زندگی کے آخری دور میں ہے, آخری دور میں. اور اسی کے بعد اگلے روز بی بی دو عالم کی شہادت واقع ہوتی ہے. یعنی اگر 75 دن کی روایت ہو تو 12 جمادی الاولیٰ, اور اگر 95 دن والی صحیح ہو تو 2 جمادی الثانی. آخری رات مولا کائنات کو اپنے پاس بی بی بٹھاتی ہیں, اللہ اکبر, اور باتیں کرنا شروع کرتی ہیں, وصیتیں ہوتی ہیں. پھر کہتی ہیں کہ یا علی, اللہ اکبر, یا ابن عم, اے میرے چچا کے بیٹے. پیغمبر اسلام کے چچا کے بیٹے تھے, اس رشتے سے فاطمہ الزہرا ابن عم کہتی تھی مولا کائنات کو, اے میرے چچا کے بیٹے. کیا فرمایا؟ ما آہدتنی کاذبتن ولا خائنہ. یا علی, آپ زندگی کے آخری دور میں کہہ رہی ہیں, یا علی میں اقرار لینا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں اور آپ تائید کریں اس بات کی. کیا کہ یا علی میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. اللہ اکبر, میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. پہلی بات, حسن اخلاق زہرا کیا ہے؟ حضرت زہرا کی کون سی چیز ہمارے گھر میں آنا چاہیے؟ بی بی دو عالم کہہ رہی میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا, ولا خائنہ, کبھی میں نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. زندگی کا آخری وقت ہے, 9 سال علی کے گھر میں گزار کے جا رہی ہیں, کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. کیسے جھوٹ بولیں گی؟ جو صدیقہ کبریٰ ہوں,
جن کے ذریعے سے آئے مباہلہ کا مصداق فاطمۃ الزہرا کا گھرانہ قرار پاتا ہو، اس کی زبان سے معاذ اللہ نعوذ باللہ، اور یہی علی نے کہا، لفظ معاذ اللہ کا استعمال کیا ہے، کہا یا علی میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی آپ سے خیانت نہیں کی، اللہ اکبر۔ اور تیسری بات، یا علی آپ نے جس حال میں مجھے رکھا میں اس حال میں رہی، میں نے کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا۔ آپ جنگ پر گئے میں اس پر راضی تھی، آپ نے صلح کی میں اس پر راضی تھی، میں بھوکی رہی میرے بچے فاقے سے رہے میں اس پر راضی تھی، کبھی میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ نے اللہ کی عبادتیں کی، اطاعتیں کی، اپنا گھر لٹا دیا، جو کچھ بھی آپ نے کیا اپنی زندگی میں میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی۔ اس کے بعد مولا کائنات نے کہا معاذ اللہ، بی بی کیسی بات کرتی ہیں آپ، اور جھوٹ، آپ اور خیانت، آپ اور مخالفت، بلکہ آپ نے تو 7 ایسی باتیں ہیں جو کائنات میں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ اللہ سے ڈرنے والی، آپ سب سے زیادہ تقوی رکھنے والی، آپ سب سے زیادہ نیکی کرنے والی، سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والی، 7 باتیں، یہ 3 باتیں کیا ہیں بلکہ 7 چیزیں میں نے آپ کے اندر دیکھی۔ اب آپ غور فرمائیں، فاطمۃ الزہرا کہہ رہی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر ہم واقعی معنی میں فاطمۃ الزہرا کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، تو اب اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے اپنی ازواج سے کتنا جھوٹ بول رکھا ہے، اور ہماری ازواج نے ہم سے معاذ اللہ اور نعوذ باللہ کتنا جھوٹ بولا ہے۔ بی بی زندگی کے آخری دور میں کہہ رہی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور ہمارے رشتے کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے۔ جب رشتے ہوتے ہیں نا تو جو رشتہ دار ساتھ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ بات تو تم نے غلط بتائی لڑکی والوں کو، تو کہتے ہیں وہ رشتے میں نمک برابر جھوٹ چلتا ہے۔ یہ محاورہ ہے ہمارے یہاں کہ رشتے میں نمک برابر جھوٹ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معصومین فرماتے ہیں کہ جس رشتے کا آغاز ہی جھوٹ پر ہو رہا ہے، پھر وہاں اگر اختلاف ہو تو پھر تعجب کس بات کا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ جھوٹ نہ ہو، اور یہی بات ہے کہ جھوٹ چھپائی جاتی ہے، کبھی انکم چھپائی جاتی ہے، کبھی نوکری چھپائی جاتی ہے، کبھی خاندان اور دونوں طرف سے ہوتا ہے، کبھی ہماری طرف سے ہوتا ہے، کبھی خواتین کی طرف سے ہوتا ہے۔ بی بی فرما رہی ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے کہ جب ایک زوجہ اپنے شوہر سے جھوٹ نہ بولے۔ دوسرا کیا ہے؟ خیانت نہ کرے۔ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم خیانت کر رہے ہیں؟ بہت سے یہاں پر لوگ ہوں گے مولانا میں کوئی خیانت نہیں کرتا اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ۔ بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جو واقعی نہیں خیانت کرتی، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ہمارے سماج میں ایسا ہے یا نہیں کیا کہ اللہ نے کائنات میں کچھ رشتے ایسے بنائے تھے کہ جن کے درمیان میں پردہ رکھا تھا، اور کچھ رشتے ایسے تھے جن میں کوئی پردہ نہیں رکھا تھا، ہے نا؟ والدین کا رشتہ، اس میں ایک پردہ ہے، احترام کا پردہ۔ ہر بات آپ اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتے، باپ ہر بات اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتے۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ، اس میں غیرت کا پردہ ہے، ہر بات ماں بیٹی سے نہیں بیان کر۔ یہ پرائیویسی کے نام پر، نہ جانے کون سی باتوں کے نام پر جو فوش باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو سماج کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دین کے دشمن ہیں۔ یہ اس غیرت کو تمام کرنا چاہتے ہیں جو شریعت اور اسلام اور مزاج انسانی میں پروردگار نے رکھی تھی۔ ہر بات ماں بیٹی سے نہیں کہہ سکتی، بیٹی ہر بات ماں سے۔ آج کیا ہے؟ گلے میں باہیں ڈال کر بیٹی اور ماں جا رہی ہیں، آپ کہیے یہ صاحب یہ کون طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں صاحب یہ ایڈوانس دور ہے، یہ آج کا دور ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے، رشتوں کا خیال رکھا جاتا ہے نا؟ نہیں، اللہ نے کچھ رشتوں میں پردے رکھے، باپ اور بیٹے میں پردہ رکھا تھا، ماں اور بیٹی میں پردہ، بھائی اور بھائی میں پردہ۔ ہر بات بھائی سے نہیں کہہ سکتا۔ دوست کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ اگر بھائی سے نہیں کہہ سکتا تو دوست کے ذریعے کہلایا جاتا ہے نا؟ اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام علی مقام نے کسی جگہ بیان فرمایا، کہا دوست کی مثال سونے کی طرح ہے، بھائی کی مثال سونے کی طرح ہے، اور دوست کی مثال ہیرے کی طرح ہے۔ جس نے سنا اس کو بڑا تعجب ہوا کہ مولا آپ بھائی کی قیمت کم کر رہے ہیں، اسے سونا بتا رہے ہیں، اور دوست کی اہمیت زیادہ بیان کر رہے ہیں، اسے آپ ہیرا بتا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو بھائی ہے وہ تو ایک ہی پتن سے آیا ہے، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، اور اس کو سونا اور دوست کو ہیرا بتا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا کہ حقیقت یہی ہے، بھائی تمہارا سونے کی مانند ہے اور دوست تمہارا ہیرے کی مانند۔ کہا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیکھو سونے میں اگر خرابی آ بھی جائے، اگر اس کا شیپ بدل بھی جائے، اس کا ڈھنگ اور رنگ بدل بھی جائے، تو پگھلانے کے بعد اس کو پھر ویسا ہی کیا جا سکتا ہے جیسا یہ تھا۔ لیکن دوست ہیرے کی مانند ہے، اگر ایک بار نقص آ جائے، ایک بار اس میں ٹوٹن پیدا ہو جائے، گویا یہ ٹوٹ جائے، یہ شکستہ ہو جائے، تو پھر اس کو ویسا نہیں کیا جا سکتا جیسا یہ پہلے تھا۔ لہذا دوست تمہارا ہیرے کی طرح۔ تو بہت سے چیزیں ہم اپنے بھائیوں سے نہیں کہتے، دوستوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ باپ سے نہیں کہہ سکتے تو بھائی کے ذریعے۔ تو ایک رشتوں میں پردہ رکھا تھا، ایک رشتہ اللہ نے ایسا بنایا تھا جہاں کوئی پردہ نہیں تھا۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ سے خیانت نہیں کی۔ کیا واقعی ہم خیانت کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک مثال سامنے کی پیش کر رہا ہوں۔ کوئی رشتے ایسے تھے جہاں کوئی پردہ، وہ کون سا رشتہ ہے؟ زن و شوہر کا رشتہ، یہاں کوئی پردہ نہیں رکھا اللہ نے۔ زوجہ اور شوہر کا رشتہ، یہاں کوئی پردہ نہیں۔ مولا امام ششم فرماتے ہیں کہ جب وقت آخر آئے گا، جب آخری زمانہ آئے گا،
تو شیطان لوگوں کو بہکانے کے لیے بہت سے کام کرے گا. ایک کام یہ ہوگا کہ وہ چیزوں کی ارزش کو بدل دے گا، قیمت کو بدل دے گا، دن کو رات اور رات کو دن کر دے گا، ذلیل کو عزیز اور عزیز کو ذلیل کر دے گا، رشتوں کو توڑوائے گا. بہت سی باتیں امام نے فرمائی. اس میں ایک کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جن رشتوں میں اللہ نے پردے رکھے تھے، ہوگا یہ کہ ابلیس آخری زمانے میں ان رشتوں کے پردوں کو ہٹا دے گا، اور جن رشتوں میں کوئی پردہ نہیں تھا وہاں پردے ڈال دے گا. جب وہ ارزش بدلے گا تو ہر چیز کو الٹا کر دے گا، ذلیل کو عزیز، عزیز کو ذلیل بنا دے گا. کچھ رشتے ایسے تھے اللہ کی طرف سے جہاں پردے تھے، عصمت کے پردے. ہم دعا کمیل پڑھتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. پروردگارا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری عصمت کے پردے کو پھاڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر، ہماری عصمت کو چھین لیتے ہیں، وہ ہمارا معصوم پن جو ہوتا ہے اس کو ہم سے چھین لیتے ہیں. تو شیطان آخر زمان میں کیا کرے گا کہ جن رشتوں میں پردے تھے ان کے پردے ہٹا دے گا، اور جہاں پردے نہیں تھے وہاں پردے ڈالے گا. کیا ہوا پھر؟ یہ ہوا کہ جن رشتوں میں پردے تھے، باپ اور بیٹے کے رشتے میں ایک پردہ تھا، غیرت کا پردہ، احترام کا پردہ. آج شیطان نے ارزش کو بدلا، پردہ ہٹ گیا. بیٹا جیسے ہی جوان ہوتا ہے باپ کے اوپر ایسے چیختا ہے کہ جیسے یہ بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا باپ ہے. وہ جو احترام کا پردہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ جو غیرت کا پردہ تھا وہ ختم کر دیا اس نے. اب بیٹا باپ سے یہ چلا کر کہہ رہا تم کیا جانو پرانے زمانے کے ہو، تم زمانہ نیا ہے، جنریشن گیپ، یہ فاصلے آ گئے، تمہیں کیا معلوم دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، میں بتاؤں گا دنیا کیا ہوتی ہے. یہ جو چیخ کے بات کر رہا ہے وہ پردہ جو تھا احترام کا وہ ختم ہو گیا. بیٹی ماں سے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تمہیں کیا معلوم، تم پرانے زمانے کی ہو، تم نے 5واں پاس کیا، تمہاری شادی ہو گئی، میں نے MBA کیا مثال کے طور پر، مجھے معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں تمہیں سکھاؤں گی کہ دنیا کیا ہے. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ماں بتائے گی بیٹی کو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے، مگر دنیا یہ ہے کہ بیٹی ماں کو تربیت کرنا سکھائے گی. تو جہاں پردے تھے احترام کے، جہاں پردے تھے غیرت کے، ان کو ختم کر دیا. اور بیوی نے کیا کہا؟ ولا خائنہ، میں وہی پر لا رہا ہوں. بیوی نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے خیانت نہیں کی. کیسے خیانت ہو رہی ہے؟ کہ جس رشتے میں کوئی پردہ نہیں تھا اللہ کی طرف سے، زن و شوہر کا رشتہ، وہاں پر آج ہم نے پردوں کو ڈال رکھا ہے. کون سا پردہ ہے یہ؟ کون سا پردہ؟ یہ خیانت کا پردہ ہے. کیسا پردہ ہے؟ کہ بیوی کے پاس اپنا موبائل ہے، شوہر کے پاس اپنا موبائل ہے، اور شوہر نے بیوی سے پاس ورڈ لگا رکھا ہے، کوڈ ورڈ لگا رکھا ہے، اور بیوی نے اپنے موبائل میں شوہر سے اپنا پاس ورڈ لگا رکھا ہے. یہ کیا چھپایا جا رہا ہے بھائی؟ جب اللہ نے اس میں کوئی پردہ نہیں رکھا زن و شوہر کے درمیان، تو یہ شوہر اپنی زوجہ سے کیا چھپانا چاہ رہا ہے کہ جو اس نے کوڈ ورڈ لگا رکھا ہے. دنیا کے لیے لگایا ہے وہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن زوجہ جس کا رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا سوائے شوہر کے، یہ موبائل کس لیے؟ ہاں بالکل ہونا چاہیے، ضرورت ہے، دینی باتیں معلوم ہوتی ہیں، مگر جب گھر سے باہر کہیں جانا ہی نہیں ہے تو پھر یہ جو زوجہ اپنے موبائل میں پاس ورڈ لگائے ہوئے ہے یہ کس کے لیے لگائے؟ اسی لیے نا کہ شوہر نہ دیکھنے پائے. تو یہ جو لگا ہوا ہے کوڈ ورڈ اور پاس ورڈ، یہی تو پردہ ہے، یہی تو خیانت ہے. خیانت لازم نہیں ہے کہ جسمانی طور پر خیانت ہو، کبھی ذہنی خیانت ہوتی ہے، ذہنی خیانت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی میسج کی ہی حد تک خائن ہو اپنی زوجہ کے لیے، اور ہو سکتا ہے کوئی زوجہ میسج کی ہی حد تک اپنے شوہر کے لیے خائنہ ہو. بیوی کہہ رہی ہیں وقت آخر، یا علی میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی آپ سے خیانت نہیں کی. اللہ اکبر، میں نے کبھی خیانت. اور تیسری بات کیا ہے کہ میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. ہاں جب میں نے کسی جگہ ایک مجلس پڑھی کہ صاحب یہ شوہر پردہ کیوں لگائے ہوئے، تو بعد میں میرے پاس فون آیا کہ مولانا کیا یہ ہمیشہ حرام ہے زوجہ سے پردہ لگانا؟ میں نے کہا حرام نہیں ہے، یہ صرف بات ہے. بولا نہیں، وہ میں اپنے والدین، اللہ اکبر، یعنی سماج کہاں چلا گیا، معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے. اس کا درد سنیں، اس کا درد کیا تھا. وہ جوان کہہ رہا ہے مولانا میں نے اپنے موبائل میں اس لیے پاس ورڈ لگا رکھا ہے کیونکہ میں اپنی بیوی کو بتائے بغیر والدین کو ہر مہینے کچھ پیسے دیتا ہوں. اگر یہ میں نے کوڈ ورڈ نہیں لگایا، اگر یہ پاس ورڈ نہیں لگایا تو وہ دیکھ لے گی اور پھر ہمارے گھر میں ایک مہابھارت شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر، اس لیے پردہ لگایا. تو کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، مگر یہ سوچے کہ تیسری بات اسی لیے بیوی نے فرمایا یا علی کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ سے، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جس حال میں مجھے رکھا میں اس میں راضی رہی. کیا ہماری ازواج اس بات پر راضی ہیں کہ انہیں جس حال میں رکھا جائے؟ اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے. یعنی اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو ازواج ناراض ہو رہی ہیں. اور کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، کبھی یہ زوجہ کہتی ہے کہ صاحب میں اپنے والدین سے باتیں کرتی ہوں، اپنے بھائی سے بات کرتی ہوں، اس کی مدد کر دیتی ہوں اپنے پاس سے، تو میرا شوہر چونکہ ناراض ہوتا ہے لہٰذا میں نے پاس ورڈ اور کوڈ ورڈ لگا رکھا ہے.
عزیزوں ان مجلسوں کو برپا کرنے کا سب سے پہلا مقصد تو یہی ہے کہ ذکر اہل بیت ہو. مگر یہ ذکر کیوں ہو؟ یہ ذکر کیوں؟ دنیا میں کتنے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اہل بیت کا ذکر کیوں ہو؟ کیونکہ امام ششم نے فرمایا تھا کہ تم ہماری سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھ دو، پھر اس میں اتنی کشش ہے کہ لوگ خود بخود ہماری طرف آ جائیں. یہ جو ذکر ہوتا ہے صرف اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ ان کا تذکرہ کیا جائے تاکہ کوئی سن کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک عزم لے کر ان مجالس سے اٹھے. اور پھر میں کہتا ہوں ہر مجلس میں اگر ذرہ برابر بھی وجود میں ہمارے تبدیلی آ جائے تو یہی مجلس کی قبولیت کے لیے کافی ہوتا ہے، یہی آپ کی اور ہماری آمد کے لیے کافی ہوتا ہے. اور آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے یا نہ آئے، جو مجلس برپا کر رہا ہے بانی مجلس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، جو مجلس خطاب کر رہا ہے خطیب مجلس کی زندگی بدل جائے، جو نوحہ مرثیہ پڑھ رہا ہے، جو جواب دے رہا ہے، کسی کی زندگی میں بھی ذرہ برابر تبدیلی آ گئی تو پھر یہ قبول ہو جاتا ہے. بی بی دو عالم نے پوری زندگی گزارنے کے بعد کہا، میں نے کہا میں بار بار دوہرا رہا ہوں، حالانکہ میری عادت نہیں ہے ایک بات کو کئی بار دہرانا، مگر کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے. بی بی کہہ رہی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی مخالفت نہیں کی. یہ بی بی دو عالم کا گھر کے اندر کردار ہے. کل میں نے بیان کیا تھا کہ بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے وقت پورا ہو گیا، میرے پاس وقت نہیں، لیکن 2 مثالیں جلدی سے دوں گا. لیکن گھر کے اندر بیٹھ کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی نے صرف ان ذمہ داریوں کو نبھایا جو رشتوں کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے بی بی دو عالم نے وہی کام کیا جو پیغمبر نے میدان جہاد میں کیا ہے، جو مولا کائنات نے مسجد میں بیٹھ کر کیا، فاطمہ الزہرا نے کیا. گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک خاتون گھر میں آ گئی، وہ آنے کے بعد کہتی ہے کہ پیغمبر کی بیٹی میری ماں معذور ہے، میری ماں معذور ہے، مسئلہ پوچھنے آئی ہے. فاطمہ الزہرا بذات منی ہے، پیغمبر کا حصہ ہے، ہدایت کا حصہ، نبوت کا حصہ. بہت سی باتیں پیغمبر سے نہیں پوچھی جائیں گی، فاطمہ جواب دیں گی تاکہ رسالت کا کاروان آگے بڑھتا چلا جائے. آگے کہتی ہے کہ بی بی میری ماں معذور ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی. تو اب وہ کیسے نماز پڑھے؟ کچھ سوال اس نے بھیجے، کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. ایک سوال کیا آنے والی نے، بی بی نے جواب دیا. دوسرا سوال کیا، بی بی نے جواب دیا. تیسرا سوال جواب، چوتھا سوال جواب، 5 6 7 8 9 10. مجھ جیسے اگر فرد سے ایک ہی بات کو اگر 4 بار پوچھ لیا جائے تو میں جھڑک دوں گا یا ناراض ہو جاؤں گا، کتنا بھی میرے اندر حلم کیوں نہ پایا جاتا ہو. بہرحال میں ناراض، کتنی بار پوچھو گے؟ وسواس ہے تمہارے یہاں کیا؟ ابھی مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا خمس کے متعلق، تو ایک بار انہوں نے فون کیا، 2 بار کیا، 3 بار، آخر میں ناراض ہو گیا کہ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا. تو یہ ہوتا ہے. بی بی نے اسی بات کا ایک جواب دیا، 2 3 4 7 8 10 سوال کر ڈالے تو اس کو خود جو ہے وہ شرمندگی محسوس ہوئی. وہ کہتی بی بی معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے کئی سوال پوچھے، مجھے اتنے سوال نہیں پوچھنے چاہیے تھے، مگر آپ نے سب کا جواب دیا. اللہ اکبر. بی بی دو عالم کا جواب جانتے ہیں کیا ہے؟ بی بی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کو اپنی پیٹھ پر سامان لاد کر چھت پر چڑھنا ہو اور اس کے بدلے میں اسے 1000 درہم دیے جائیں، 1000 دینار دیے جائیں، تو کیا یہ اس بات سے ناراحت ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کو اذیت ہو جائے گی؟ کبھی بھی اذیت کیوں ہوگی؟ اس کو 1000 درہم مل رہے ہیں سامان کو چھت پر لے جانے کے لیے. کہا پھر اگر وہ 1000 درہم کے لیے خستہ نہیں ہوتا، نہیں تھکتا، تو میں تیرے سوالوں کے جواب سے کیسے تھک سکتی ہوں کہ جبکہ ایک جواب کے بدلے اللہ کی طرف سے مجھے اتنا ملے گا کہ جتنا آسمان و زمین کے درمیان موتیوں کو بھر دیا جائے اور جو قیمت ہو وہ ایک جواب پر مجھے ملنے والا. تو تم سوال کرو جب بھی تمہارا دل کرے سوال کرنا. فاطمہ الزہرا سے غیرت نہ کرنا، جو سوال ہو جتنی بار ہو پوچھنا آ کر، فاطمہ تمہیں جواب دے گی. اب چونکہ بی بی کی اجازت ہے تو خواتین سوال کرتی ہیں، وہ اپنی یہ اخلاق ہے بی بی کا، یہ کردار ہے بی بی کا کہ جو کبھی تسبیح پڑھتی ہے، جو نماز پڑھ رہی ہے، مسئلے کوئی پوچھنا تو بہانہ نہیں ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، بچوں کو نہلانا ہے، نہیں، تم پوچھو میں جواب دے رہی ہوں. جب بی بی نے اعلان کر دیا تو خواتین تو اپنی جگہ آخری باتیں کر رہا ہوں. اب مردوں کو بھی یہ ذوق پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے مسائل حل کرا لوں، لہذا پڑوس کا رہنے والا شخص زوجہ کو بھیجتا ہے، جاؤ پیغمبر کی بیٹی سے پوچھ کے آؤ کہ کیا میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. اللہ اکبر. یہ آنے والا بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میرے شوہر نے بیوی کو بھیجا ہے فاطمہ الزہرا کے پاس. کس لیے؟ جاؤ پوچھ کے آؤ. اس لیے کہ اگر میں شیعہ نہیں ہوں پھر مجھے جہنم میں رہنا. پوچھ کے آؤ میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. زوجہ بیوی کے گھر میں آتی ہے. بیوی دو عالم نے کہا پوچھو کیا سوال لے کر آئی؟ کہ بیوی دو عالم میرا شوہر مریض ہے، شاید زندگی کا آخری وقت ہے اس کا، اور اس کا ایک سوال ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ اس نے پوچھوایا ہے کہ بیوی سے پوچھ کر آؤ کہ میری زندگی ایسی تھی یا نہیں تھی کہ میں ان کا شیعہ قرار پا سکتا ہوں یا نہیں، میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں، بس یہ پوچھنا تھا. بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کہے کے اوپر عمل کرتا ہے اور جن باتوں سے ہم نے روک دیا ان سے رک جاتا ہے. اگر وہ ایسا تھا کہ ہمارے اوامر کو بجا لاتا رہا اور ہمارے نواہی سے بچتا رہا تو وہ ہمارا شیعہ ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے. یعنی جن باتوں کا ہم نے حکم دیا وہ اس کو انجام دے، جس سے منع کر دیا پھر اس کو انجام نہ دے. اگر یہ کیا تو وہ شیعہ ہے. زوجہ پلٹ کر آئی شوہر کے پاس کہ بیوی نے جواب دیا ہے
کہ اگر ہمارے اوامر کو تم نے انجام دیا اور نواہی کو نہیں کیا تو تم ہمارے شیعہ ہو. ایسے ہی سنا زار و قطار رونے لگا, زار و قطار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھلا کون اس کائنات میں ایسا جس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ بھلا کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اہل بیت جو کہیں وہ سب عمل کرتا چلا جاؤں اور جتنی باتوں سے منع کر دیں سب سے مان جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو میں خسارے میں, اور اب مجھے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اس لیے کہ جو دیکھیے عقیدہ کتنا بہتر ہے, اس لیے کہ جو ان کا شیعہ نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا, یہ بات ہے. اور اگر بیوی نے یہ قانون بنا دیا ہے تو پھر اب تو مجھے جہنم میں جانے سے کوئی روک, اب میں ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوں. رونے لگا, پریشان ہوا, فریاد آؤ بکا. زوجہ نے دیکھا کہ یہ تو جواب اس کے لیے بڑا ناگوار گزرا, فوراً لوٹ کر آتی ہے بی بی دو عالم کے پاس. بی بی دو عالم, میں نے اپنے شوہر کو جواب دیا, آپ کی بات بتائی, اور اب وہ زار و قطار ہو رہا ہے, فریاد, پریشان. وہ کہہ رہا کون ایسا ہے جس نے تمام کاموں کو انجام دیا ہو, کوئی گناہ نہ کیا ہو, تو میں ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوں. بی بی دو عالم نے کہا ہاں دیکھو شیعوں کا مقام بڑا بلند ہے. شیعہ وہی ہے کہ جس نے کبھی کوئی برا عمل نہ کیا ہو, جب ہم نے منع کر دیا تو پھر کوئی برا عمل نہ کرے, جن باتوں کا حکم دیا وہ اس کو انجام دے. اللہ اکبر. اس لیے کہ شیعوں کا مرتبہ جنت میں بہت اعلیٰ اور بالا ہے, بہت اعلیٰ اور بالا, لیکن اس سے کہہ دینا وہ پریشان نہ ہو. اللہ اکبر. اس سے کہنا وہ پریشان نہ ہو. کیوں پریشان نہ ہو؟ کہ اس لیے کہ وہ ہمارا شیعہ تو نہیں ہے. اگر اس نے اوامر کو نہیں قبول کیا, نواہی سے نہیں رکا, تو وہ شیعہ تو نہیں ہے. لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان پایا جاتا ہے, زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میرے شوہر کی ولایت کی گواہی دیتا ہے, دل میں ایمان پایا جاتا ہے, ہم سے دوستی رکھتا ہے, ہمارے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے, اور ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے, اگر اتنی بات پائی جاتی ہے, سارے کام اس نے نہیں کیے, سارے گناہوں سے نہیں بچا, لیکن اگر یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ شیعہ تو ہمارا نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ شیعہ تو ہمارا نہیں ہے, لہٰذا اسے جہنم میں جانا تو پڑے گا. یا تو قیامت کے دن اس کو عذاب اٹھانا پڑے گا, یا جہنم کے پہلے طبقے پر اس کو عذاب دیا جائے گا. مگر چونکہ ہمارے دوستوں کا دوست ہے, ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے, لہذا ایک موقع ایسا آئے گا کہ ہم اسے جہنم سے نکال لیں گے. ایک موقع ایسا آئے گا کہ ہم جہنم سے نکال لیں گے. اس لیے بیوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو چن لیتی ہے. بعض روایات میں آیا کہ جیسے ایک شتر مور, اس کے سامنے آپ دانے ڈالیے گیہوں کے, اس میں پتھر ملا دیجیے تو وہ چن لے گا, جو کھانے والا ہے صرف اس کو چنے گا. اس کو عربی میں فتم کہتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ روز قیامت یہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کو جہنمیوں کے درمیان سے ایسے چن لیں گی جیسے ایک پرندہ صحیح دانوں کو گندے دانوں سے جدا کر دیتا ہو. لہٰذا عزیزان گرامی, ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے, ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہمارے افعال, کوئی معصوم نہیں ہے, ہم سب سے خطا ہوتی ہے, مگر ہاں اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اور انہی اہل بیت کو توبہ کا ذریعہ بنایا ہے. جس دن ہم متوجہ ہو جائیں اس حقیقت کی طرف, ان معصومین کو واسطہ بنائیں, توبہ کے دروازے پر آئیں, یقین جانیں یہ اتنے کریم ہیں, یہ اتنے کریم ہیں کہ زندگی کے آخری موڑ پر بھی کوئی ان کے پاس آ کر ان سے معافی مانگ لے تو اگر وہ زندگی بھر لعنت اللہ کے گڑھوں میں بھی رہا ہو تو وقت آخر اس کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں. اور دلیل میں میدان کربلا میں ہمارے سامنے حضرت حر دلاور کی زندگی ہے. اس کا ماضی کیا رہا ہوگا, اس کی زندگی کیا رہی ہوگی, مگر جب واقعی معنی میں شرمندہ ہو کر آ گیا حسین کے پاس کہ مولا اب تک کی ماضی کی زندگی تو بڑی سیاہ ہے, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ اتنے کریم ہے, سینے سے لگا کر کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا و رسول نے معاف کیا. تو میری مجلس کا کوئی مطلب یہ نہ نکالے معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ اب ہم سب کو جہنم جانا ہے. نہیں, اگر توبہ نہیں کرتے تو جہنم جانا ہے, لیکن اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیا اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا کی وصیت پر عمل ہو گیا کہ جس کا حکم دیں گے وہ انجام دیں گے, جس سے منع کر دیں اس سے مان جائیں گے, پھر یہاں سے سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ توبہ کے 2 فائدے ہیں کہ ماضی کے گناہوں کو صاف کر دیا جاتا ہے, بلکہ عجیب اللہ کا کرم ملاحظہ فرمائیں. آخری بات, کافی دیر ہو گئی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کا گناہ معاف کرتا ہے تو صرف گناہ کو معاف نہیں کرتا, بلکہ جتنی مقدار میں گناہ کیے ہوتے ہیں اتنی مقدار میں ثواب اس کے نام عمل میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اگر میں نے 1000 گناہ کیے ہیں لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو صرف یہ گناہ معاف نہیں ہوتے, اللہ 1000 نیکیاں میرے نام عمل میں لکھ دیتا ہے. اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ میں نے 1,00,000 گناہ کیے لیکن مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیا تو یہ 1,00,000 گناہ مٹائے نہیں جائیں گے, مٹا کر ان کے مقام پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا. اور اس کی دلیل ہمیں میدان کربلا میں مل گئی. حر نے کیا کیا ہے؟ صبح عاشورہ تک جو نماز پڑھی وہ یزید کے خیمے میں پڑھی ہے,
اور عصر عاشورہ سے پہلے قتل ہو گیا. کتنی نمازیں ہوں گی حور کے پاس, کتنے روزے ہوں گے قبول شدہ حور کے پاس. لیکن جب توبہ کر کے آیا تو جو ماضی کے گناہ تھے, جتنی تعداد میں گناہ تھے, ان سب کو حسین نے نیکیوں میں تبدیل کروا دیا, علیہ السلام بنا دیا. کہ اب معصوم امام بھی کربلا میں آتا ہے تو کبھی حسین پر سلام پڑھتا ہے, کبھی عباس پر, اور جب ان پر سلام پڑھتا ہے تو حر پر بھی سلام پڑھتا ہے, وہب قلبی پر بھی سلام پڑھتا ہے. یہ اتنا کریم خان وعدہ ہے کہ کبھی وہب کو معاف کیا جا رہا ہے, کبھی زہیر قین کو معاف کیا جا رہا ہے, کبھی حر دلاور کو معاف کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ خان وعدہ ہے جو اتنا کریم تھا, مگر لوگوں نے اس کریم خان وعدے کے ساتھ کیا کیا کہ ادھر پیغمبر نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, یہ مسلمان دروازے پر آگ و لکڑی لے کر جمع ہو گئے. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. مجلس سے پڑھتا ہوں, کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا مجلس میں فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں, مسائب بھی پڑھے جاتے ہیں, دونوں کا فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. کسی بڑے عارف اور بڑے عالم کا جملہ یاد آیا. انہوں نے کہا تھا کہ اہل بیت کو اللہ کی طرف سے جو ملا اسے فضائل کہا جاتا ہے, اور جو امت کی طرف سے ملا اسے مصائب کہا جاتا ہے. امت کی طرف سے فاطمہ الزہرا کو کیا ملا کہ بی بی کے والد گرامی ابھی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. ہمارے یہاں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہوتا ہے, اس کے دروازے پر جاتے ہیں پرسہ پیش کرنے کے لیے. فاطمہ الزہرا کو پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آئے, ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دی جائے گی. اجرکم اللہ. فاطمہ الزہرا نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں, کتنی مصیبتیں اٹھائیں, اتنی مصیبتیں کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کو ظاہر کیا قبر فاطمہ میں, تو ایک مرتبہ علی جب فاطمہ کو پیغمبر کے سپرد کرنے لگے تو کہتے ہیں بی بی اپنے بابا کو جا کر بتانا کہ امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا, امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. ایسا سلوک کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا بابا. آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. 75 دنوں میں سر کے بال سفید ہو گئے, کمر ٹوٹ گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ جب فاطمہ دنیا سے گئی صرف 18 برس کا سن تھا, مگر 18 برس کی خاتون کے ہاتھوں میں عصا آ چکا ہے, کمر ٹوٹ چکی ہے. بی بی کم از کم 75 دن کا عرصہ لگا ہے نا. آؤ ذرا میدان کربلا میں دیکھو, حسین مظلوم کربلا 56 برس کے حسین عصر عاشورہ آتے آتے کمر خمیدہ ہو چکی ہے, سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. اکبر کے مرنے نے سر کے بالوں کو سفید کر دیا. اجرکم اللہ. مجالس ہوتی رہیں گی. فاطمہ الزہرا کے مصائب آپ سنیں گے نا. آج ایک روایت اور مجلس کو تمام کر دوں گا. بی بی دو عالم کا زندگی کا آخری دن تھا. علی مسجد سے گھر میں واپس آئے تو کیا دیکھا کہ گھر کے کام مرتب ہو چکے ہیں. سارا کام بی بی دو عالم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. حسنین کو اپنے ہاتھوں سے استحمام کرایا. علی خوش ہو گئے, یہ محسوس کیا کہ شاید آج طبیعت میں کچھ بہتری ہے. فاطمہ آج تو تم نے اپنے ہاتھوں سے کاموں کو انجام دیا, آج تو اپنے ہاتھوں سے حسنین کو استحمام کرایا. یہ بتاؤ طبیعت میں کچھ آرام ہے کیا؟ آج بڑی خوشحال نظر آ رہی ہو. فاطمہ نے علی کو دیکھا, یا علی کیسے خوشحال نہ ہو جاؤں, میں ابھی سو گئی تو میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. میرا بابا مجھ سے کہہ رہا تھا فاطمہ مصیبتیں تمام ہوئی, مشکلات ختم ہوئی, آج شام تم میرے نزدیک ہوگی, کوثر پر میں تمہارا استقبال کروں گا. علی نے سنا فاطمہ اپنے مرنے کی خبر دے رہی ہیں, اشکوں کو بہانا شروع کیا. فاطمہ اپنے جانے کا مرثیہ پڑھ رہی ہو, اپنے جانے کی خبر دے رہی ہو. علی نے سینہ پیٹ کے رونا شروع کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں میدان کربلا میں بہت سے ظلم ہوئے, مگر مولا صادق فرماتے ایک مصیبت علی پر ایسی ہوئی جو میدان کربلا میں بھی واقع نہیں ہے. وہ کیا کہ جب سب شہید ہو گئے, عصر عاشورہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, زخموں پہ زخم کھائے ہوئے تھے, مقتل میں تھے, ظالم ڈرتے تھے, حسین کے پاس نہیں آتے تھے, دور سے کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی نیزے کی انی چبھ ہوتا تھا. خوف تھا کہ کہیں حیدر کرار کا بیٹا ابھی زندہ نہ ہو, جنگ دوبارہ شروع نہ ہو جائے. لہٰذا دیکھنے کے لیے کہ حسین کی روح باقی ہے یا قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے, نیزے کی انی حسین کے بدن میں چبھ ہوتے تھے. کسی ظالم نے کہا اگر یہی دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں تو حسین کے بدن کو نہ چھیڑو, ارے خیموں پہ حملہ کرو, حسین زندہ ہوگا, غیرت گوارا نہیں کرے گی, اپنے مقام سے اٹھے گا. حکم ملا, ظالم خیموں کی طرف بڑھنے لگا.
حسین نے دیکھا ظالموں کے ہاتھ خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی طاقت کو جمع کیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اے ابو سفیان کے شیعوں، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم از کم آزاد انسان تو رہو، مرد ہونا تو مجھ سے جنگ کرو، میرے اوپر حملے کرو، خواتین پر حملے کیوں کرتے ہو؟ حسین کا یہ جملہ اتنا اثر کرتا ہے کہ اس کے بعد خیموں سے جو فوج واپس آئی، جب تک حسین زندہ تھے کوئی خیمے تک نہیں پہنچا، یعنی حسین نے ساری مصیبتیں دیکھی مگر خیمے میں فوجوں کو گھستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہائے مدینے میں علی، فاطمہ الزہرا دروازے پر ہے، ہجوم گھر کے اندر داخل ہوا، زہرا کا پہلو شکستہ، دروازہ وجود زہرا پہ گرا، ہجوم دروازے پر چڑھا، فاطمہ الزہرا جو در و دیوار کے درمیان پسی تھی زمین و در کے درمیان پس کے رہ گئی۔ علی نے فاطمہ کو دیکھا، روضہ رسول کا رخ کیا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، اے رسول خدا، ابھی کتنے امتحان باقی ہیں، تیری فاطمہ در و دیوار میں، علی موجود، وصیتوں کے پھندے ہیں، نہ زوجہ کا دفاع کر سکتا ہوں، نہ فاطمہ کو اٹھا سکتا ہوں، اجڑیوں کے پھندے گلے میں ہیں۔ واہ مظلومہ، واہ علیہ، واہ سیدہ، واہ فاطمہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔